اب تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ٹیچر ہیں، یہ فلاں صاحب جو ہے یہ ٹیچر ہیں، لیکن ان کو پڑھانا نہیں آتا، تو ہم نے ان کو ٹیچر مانا؟ ذرا بولیں تو صحیح، نہیں نا ٹیچر مانا، کیونکہ ٹیچر تو وہی ہوگا جو پڑھانے کے قابل ہو۔ انہوں نے کہا جی یہ خطیب ہے لیکن یہ تقریر نہیں کر سکتے، ہم نے کہا پھر تو خطیب نہیں ہے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ میں وہ خطیب مانتا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تقریر نہیں کر سکتے، میں مانتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر ہیں لیکن ان کو علاج کرنا نہیں آتا، میں مانتا ہوں کہ یہ ٹیچر ہے لیکن پڑھانا نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کسی کو ٹیچر مانیں گے تو اس کو پڑھانے کی صلاحیتوں والا مانیں گے، اگر ہم کسی کو ڈاکٹر تسلیم کرتے ہیں دل سے تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ علاج کرنے کا ملکہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ خطیب صاحب ہے تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ممبر پر پہنچا سکتے ہیں۔ تو پھر جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ رسول ہیں تو رسول کے جملہ متعلقات کو ماننا پڑے گا۔ ایک بات امام کستلانی نے فرمائی، انہوں نے کہا کہ رسول میں اور عام آدمی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اسی طرح فرق ہوتا ہے جس طرح کہ نابینا میں اور بینا میں فرق ہوتا ہے۔ نابینا کو نظر کچھ نہیں آتا ہے اور بینا کو نظر آتا ہے، جس کی آنکھیں کام کرتی ہیں اس کو نظر آتا ہے، نابینا کو نظر نہیں آتا۔ یوں سمجھیں کہ رسول اور امت کا یہ فرق ہے کہ رسول بینا آدمی کی طرح ہے اور امت نابینا کی طرح ہے۔ وہ جو امت نہیں دیکھ سکتی وہ اللہ کا رسول دیکھتا ہے۔ انی ارا ما لا ترون انی اسمع ما لا تسمعون، اے لوگوں جو تم نہیں دیکھ سکتے میں دیکھتا ہوں، جو تم نہیں سن سکتے میں سنتا ہوں۔ غزوہ بدر کے اندر پہلے دن، غزوہ بدر سے ایک دن پہلے میدان بدر میں حضور نے نشانات لگائے، ھذا مصر ابی جہل، ابو جہل کل مر کر یہاں گرے گا، ھذا مصر فلاں، ھذا مصر فلاں، ھذا مصر، جس پہلوان کسی جگہ بچھاڑتا ہے جس کو اکھاڑا کہہ لیں آپ، یعنی میت جو آدمی مر کر جہاں گرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس جگہ حضور علیہ السلام نے نشان لگایا اس جگہ سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ کل کی بات بتائی اللہ کے بتانے سے، تو یہ بتا دیا کہ وہ بینا ہیں ہم نابینا ہیں۔ اگر رسول مانیں گے، محمد الرسول اللہ تو کلمہ پڑھ لیا کہ ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن ان کے علم کو نہ مانا، ان کی اختیارات کو نہ مانا، یہ کوئی چیز نہ مانی تو پھر رسول نہیں مانا۔ کیونکہ جب محمد بن عبداللہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا، اخلاق عظیمہ کے مالک تو ابو جہل بھی تسلیم کرتا تھا، امین اور صادق تو سارے آل عرب مشرکین میں کہتے تھے۔ یہ تو ایک سیرت ہے، حضور کی سیرت کو تو سب تسلیم کرتے تھے، لیکن ہم نے جب رسول ماننا ہے تو سیرت بھی ماننی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان اوصاف کو بھی ماننا ہے جو ایک رسول کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ایک نبی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ تو ایک یہ بات بھی لازمی ہمارے لیے کہ محمد رسول اللہ کا یہ تقاضا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات یہ، قبر میں سوال ہوتا ہے جو فوت ہوتا ہے کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر رب کے ساتھ لو لگائی ہے تو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور اگر دنیا میں رب کے ساتھ لو لگائی نہیں اور یہی کہا کہ یہ دنیا ہی دنیا ہے، نہ اللہ کے حکم کو تسلیم کیا، نہ نماز کے قریب آیا، نہ کوئی اور لمبی بات ہو جائے گی، وہ کہتا ہے کہ لا ادری، مجھے معلوم نہیں، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر مسلمان ہے، دنیا میں دین سے رابطہ رکھا ہے،
اگر دین صرف مولویوں پر نہیں چھوڑا، ناراض نہ ہونا، میں سچی بات کر رہا ہوں، ایسے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں، دین مولویوں کا کام ہے جی نمازیں پڑھنا، مسجدوں میں جانا. اب تو ماشاءاللہ دین کے ساتھ تعلق جو جڑا ہوا ہے، کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا. میں خانے وال میں پڑھتا تھا، مجھے کسی نے واقعہ بتایا کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا بیٹا انگلینڈ میں تھا. جب بیٹا آیا تو قبر پر، باپ کی قبر پر رونے لگا. ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے سمجھایا بھئی اللہ کا حکم ہے، زندگی انسان کی ایک آخر ختم ہوتی ہے جانا، تو صبر کرو. اس نے کہا میں اس لیے نہیں روتا کہ میرا باپ مر گیا، مرنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے. میں یہ اس بات پر رو رہا ہوں کہ کون سی انگریزی کی کتاب لے کر میں اپنے باپ کو ایصال ثواب کروں. قبر پر بیٹھ کر مجھے باپ نے قرآن پڑھایا ہوتا. ہم تو قرآن پڑھاتے ہیں، ایصال ثواب، ناراض تو نہیں ہو گئے، ایصال ثواب کراتے ہیں، مدرسوں سے طالب علموں کو بلا کر کرائے پر قرآن پڑھاتے ہیں. کسی کو کیا پڑھی ہے کہ باپ کسی کا فوت ہوا ہے تو وہ جیسے مرضی قرآن پڑھے. میں یہ نہیں کہہ رہا معاذ اللہ غلط پڑھتے ہیں، لیکن ہم بیٹا کیوں نہیں پڑھتا، بیوی کیوں نہیں پڑھتی، بھائی کیوں نہیں پڑھتا؟ ہر جگہ ایسا نہیں ہے. اس نے کہا کہ مجھے قرآن پڑھایا ہوتا تو میں یہاں پڑھ کے ایصال ثواب کراتا. میں کس کتاب کو پڑھ کر کے ساتھ دین کے ساتھ آج رابطہ ہوگا. ہمارا دین کیا ہے، دین ہم سے کیا چاہتا ہے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک ہمارا دکان کا وقت ہے، ایک ہمارا مسجد کا وقت ہے. یہ عجیب بات نہیں ہے کہ مسجد کا وقت دکان کو دے دیتے ہیں، دکان کا وقت مسجد کو نہیں دیتے. کبھی دکان کا وقت بھی مسجد کو دیا، مسجد کا وقت دکان کو دیتے. اور مسجد وقت مانگتی کتنا ہے؟ تھوڑا تھوڑا وقت، 10-15 منٹ میں نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے. 5 نمازیں ساری، اگر آپ اس کو 5 کو 15 سے ضرب بھی دیں تو 75 بن جاتے ہیں. پورے 24 گھنٹوں میں 75 منٹ مسجد مانگتی ہے، باقی سارے آپ کے اپنے ہیں. پھر رزق حلال اور ہمیں کیا کھانا ہے، کیا کمانا ہے، پیسہ کہاں خرچ کرنا، یہ پورا دین ہے. یہ دین ہمیں پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. آسان ہو گیا آج. علامہ سید محمود رضوی صاحب شارح بخاری، جن کو محدث لاہوری کہتے تھے، ان کی کتاب دین مصطفیٰ ہے، اپنے گھر میں ضرور رکھیں. اس میں آپ نے سارا دین، اور بھی کتابیں ہیں دین مصطفیٰ. تو اگر تعلق ہوگا تو کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ یہ کہے گا ہے افسوس لا ادری میں نہیں جانتا. پوچھا جائے گا یہ شخصیت جو سامنے ہے، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل یا فی حاضر رجل، اس شخص کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. دیکھیں، اگر ایک یہاں سوسائٹی کے ایک بزرگ میرے سامنے آ کھڑے ہوں، مجھ سے آپ پوچھیں گے جی ان کو پہچانتے ہیں یہ کون ہے، تو میں کہوں گا جی میں نہیں پہچانتا. اور اگر مجھے پہلے کسی نے بتایا ہو کہ جی ایک بزرگ ہیں وہاں آپ کی ملاقات ہوگی، ان کا چہرہ ایسا ہے، ان کی شکل و صورت ایسی ہے، ان کا قد کاٹ ایسا ہے، ان کی داڑھی ایسی ہے، تو میں وہ سارا دیکھ کر کہوں گا ہاں جی میں ان کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا. صحابہ کرام نے تو حضور علیہ السلام کی زیارت کی، اپنی آنکھوں سے وہ سارا جمال بھی دیکھا، حسن بھی دیکھا، زلف مبارک بھی دیکھی، سب کچھ ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن سارا کچھ صحابہ کرام نے ہمارے سامنے بیان کر دیا. حضور کا حسن کیسا تھا، شمائل کیسے تھے، خصائل کیسے تھے. اگر ہم نے سیرت نہ پڑھی، حضور کی سیرت کا مطالعہ نہ کیا، تو قبر میں ہم کہیں گے پتہ نہیں میں نہیں جانتا ان کو، لا ادری. اس لیے قبر میں یہ سوال جو ہے وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم دنیا میں حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر کے پڑھتے رہے وہ کتابیں. علامہ نور بخش توکلی صاحب کی سیرت رسول بھی عربی پڑھیں، پیر کرم شاہ صاحب کی جاؤ نبی پڑھیں، اور بہت ساری کتابیں ہیں سیرت کی کتابیں. ہم وہ کتابیں پڑھیں. جب ہم پڑھیں گے کہ حضور کا سراپا کیا تھا، حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کو صحابہ کرام نے بیان کر دیے.
فرماتے ہیں حضور کا حسن تو یہ تھا کہ ان الشمس تجری فی وجہی، یوں لگتا تھا کہ سورج حضور کے چہرے پر گردش کر رہا، چہرے پر۔ ہر صحابی نے بیان کر دیا حسن و جمال۔ حضور سے زیادہ حسین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ تو یہ سیرت پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، فضائل پڑھیں گے تو قبر میں حضور کو پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، وہ کہے گا یہ تو میرے نبی ہیں جن کا میلاد کرتا تھا، میں ان کو تو میں پہچانتا ہوں، میں تو ان کی رحمتوں سے مجھے اللہ نوازتا تھا۔ تو یہ بات آخری بات جو میں نے کہا تھا کہ میں جو اس سے سمجھا ہوں کہ حقیقت یہی ہے نا عنوان میں چند آدمی ہیں، کوئی ایک واقعہ ہوا، اس نے بھی بیان کیا، دوسرے نے بھی بیان کیا، تیسرے نے بھی بیان کیا۔ اب وہ جو تحقیق کر رہا ہے، جو تفتیش کر رہا ہے، وہ ایک اور سے پوچھے گا، وہ کہے گا اچھا یار تم بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے بھی بیان کیا جی وہ فلاں نے چوری کی ہے، یہ فلاں نے یہ کیا ہے، وہ کہیں گے جی آپ بتائیں حقیقت کیا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی آپ یہ بتائیں کہ اس میں سچ کیا ہے، اس میں حق کیا ہے۔ اس نے بھی بیان دے دیا، اس نے سب نے بیان دے دیا، وہ جو حق اور سچ ہے آپ وہ بتا دیں۔ جب ایمان کی حقیقت کا پوچھیں گے، حضور پر ایمان لانے کی حقیقت کیا ہے، تو یہ کہیں گے کہ وہ جس نے سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ حضور پر ایمان لایا۔ سچائی کیا ہے؟ جب اس نے کلمہ پڑھا، پھر مال کی پرواہ نہیں کی، جان کی پرواہ نہیں کی، وقت کی پرواہ نہیں کی، اور اپنی جان بھی پیش کر دی، اپنا وقت بھی پیش کر دیا، اپنی مال بھی پیش کر دیا، اور پھر تمغہ یہ ملا انا امن الناس علیہ فی صحبتی و مالی ابو بکر۔ آج حضرت ابو بکر صدیق کی شان کو بھونکتے ہیں لوگ۔ یہ ہمارا المیہ ہے، کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ ایسا بھی وقت آئے گا حضرت صدیق اکبر کی شان میں لوگ اس طرح بات کریں، جب حضور خود بیان فرما رہے ہیں سچا ایمان ابو صحابہ کرام کا، اہل بیت کا، سب کا، لیکن سب سے بڑے جو حقیقت ایمان یعنی حقانیت، یعنی اس کو ایمان حق برحق سب سے زیادہ جو ہے سارے صحابہ کرام کا، سب سے زیادہ ابو بکر صدیق ان کا، جب ایمان لائے مار بھی کھائی، یہ بال کھینچے کفار مکہ نے حتیٰ کہ باہر نکل آئے۔ 40,000 درہم تھے ایمان لانے وقت، ہجرت تک سارے خرچ کر دیے، غلاموں کو خریدا، جن غلاموں کو سزائیں دی جاتی تھیں، جو غریب غلام تھے، کمزور غلام تھے، باپ نے کہا ابو بکر ذرا تکڑے تکڑے غلام خریدا کرو تمہارے کام آئیں۔ آپ نے فرمایا ابا جی میں اپنے لیے غلام خرید کر آزاد نہیں کرتا، میں تو رب اور رسول کو راضی کرتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دی جا رہی تھی، حضور علیہ السلام گزرے، حضور نے فرمایا بلال ذرا صبر کرو، ہمارے حالات ابھی ایسے نہیں ہیں، لیکن یہ تو وہ عشق کی آگ تھی، یہ تو نہیں بجھتی۔ حضور تشریف لائے، حضور نے فرمایا ابو بکر بلال تکلیف میں ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ مجھے حکم کیا ہے، حضور جانتے تھے کہ صدیق میرا ہمراز ہے، صدیق جانتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، نہیں پوچھا، جا کر کے اس کے مالک سے کہا منہ مانگی قیمت مانگو، میں بلال کو خرید کر ابھی لے جاؤں گا۔ یہی ایمان، کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اس کے لیے کوئی قربانی نہ ہو، اس کے لیے وقت نہ دیا جائے، پیسہ نہ دیا جائے، حقیقت ایمان یعنی حقیقت سے مراد ایمان حق۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ، اور پھر دوسرا حضور نے یہ فرمایا میں نے جس پر اسلام کو پیش کیا اس نے ہچکچاہٹ کی، سوچا، سوائے صدیق اکبر کے کچھ نہیں سوچا۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں
ایک سیاسی حوالے سے یا سماجی حوالے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور عمر اس وقت کیا تھی؟ 38 سال تقریباً عمر تھی، حضور سے 2 سال چھوٹے تھے۔ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ آگے حالات بڑے کٹھن ہے، سارا کفر اکٹھا ہے، میں سوچوں گا پھر بتاؤں گا آپ، لیکن نہیں، حضور نے فرمایا جس پر اسلام پیش کیا اس نے ہچکچاہٹ کی سوائے ابو بکر کی۔ یہ حقیقت ایمان ہے، یہ ایمان ہوگا ہمارا حضور علیہ السلام پر جب حضور کی محبت بھی ہوگی ہمارے دلوں میں، حضور کی تعظیم آئے تو ادھر ہی رہے گی، میں پھر ادھر آتا ہوں۔ پس وہ لوگ جو حضور پر ایمان لائے وعزروا اور حضور کی تعظیم کی، ایمان کے بعد صرف محمد رسول اللہ نہیں کہنا، حضور کی تعظیم بھی کی، اور صرف تعظیم نہیں ہے کہ جناب اپنا جھنڈے بھی لگا لیے، محفل بھی کر لی، سب کچھ نہیں۔ ونصروا جب حضور کو مدد کی ضرورت پڑی، حضور کو اپنی ذات کے لیے نہیں، دین کے لیے انہوں نے مدد بھی کی، چاہے وہ آج کا زمانہ ہے چاہے صحابہ کرام کا زمانہ، جب دین کو ضرورت پڑی انہوں نے مدد بھی کی، اور اس کتاب کے پیچھے چلے، واتبعوا النور، اس روشنی کے پیچھے چلے، انزل معہ جو حضور علیہ السلام پر قرآن اتارا گیا، اس قرآن کے راستے پر چلے۔ یہ لوگ ہیں کامیابی پانے والے، فلاح پانے والے۔ مجھے پتہ نہیں کہ میں آپ حضرات کی امیدوں پر پورا اترا ہوں کہ نہیں اترا ہوں، مجھے جو شاہ صاحب جیسے شخصیت کے سامنے، یہ تو انہوں نے یہ میری عزت افزائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بلند درجہ عطا فرمائے۔ یقین جانیں آپ، ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی سے اور سندھ سے، یعنی ان لوگوں نے ہمیں یوں جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ سنا تھا نا کہ فلاں فلاں لوگ بدر میں آ رہے ہیں، بڑے بڑے سردار جگادری جو ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر تمہاری طرف بھیجے ہیں، کراچی والوں نے اپنا جگر آپ کو دیا ہے۔ شاہ صاحب جتنے فاضل ہیں فقہی مسائل کے اندر، ہم تو ان سے رابطے کرتے ہیں، پھر جدید مسائل، پھر بینکوں کے مسائل، پھر جتنا کام، یعنی حیرانگی کی بات ہے، 40 حدیثیں جمع کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور شاہ صاحب نے تو جناب ایک پورا منصوبہ بنایا کہ ہر موضوع پر 40 حدیثیں جمع کرنی ہیں، اور میرے خیال 7 کتابیں آ چکی ہیں اس میں، تو اس لیے ہمارے لیے یہ بہت قابل قدر شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے، ہمیں ان سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ میرا بیان کرنا، آپ کا سننا قبول فرمائے۔